اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند کریم کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے توفیق دی کہ ایک بار پھر ماہ مبارک رمضان میں خدا کے مہمان قرار پائیں۔ انشاءاللہ العزیز وہ بابرکت مہینہ جو 12 مہینوں میں اکلوتا مہینہ ہے جس کا تذکرہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ میں نواز ادب جناب ڈاکٹر پیام اعظمی کے مسدس کا ایک بند پیش کروں اور پھر پروگرام کا تعارف اور اپنے مہمانان گرامی کا تعارف۔ ڈاکٹر پیام اعظمی صاحب نے کہا کہ یوں تو ہے ہر ماہ کی اسلام میں عظمت ہے، سب سے زیادہ ماہ رمضان کی فضیلت، اس ماہ میں چھا جاتی ہے اللہ کی رحمت، مسجد میں جماعت ہو تو مٹ جاتی ہے نفرت، جس طرح سے قرآن میں یاسین آیا ہے اس طرح سے مہینوں میں یہ ماہ رمضان ہے۔ بابرکت مہینہ ہے ماہ رمضان۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم اس وقت اپنی مادر تعلیم یعنی ادارے تنظیم الکاتب میں ہیں، اور یہاں ہمارے اساتذہ کرام، بزرگان دین، علماء کرام، برادران عزیز تشریف فرما ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے طلاب و افاضل اور دفتر جامع امامیہ تنظیم الکاتب اور ادارے تنظیم الکاتب کے کارکنان بھی موجود ہیں، جن کی موجودگی میں ہم چند ایک باتیں پیش کریں گے۔ موضوع گفتگو ہے کہ ماہ رمضان کیسے گزاریں۔ ظاہر ہے وہ مہینہ جس کے لیے نبی نے فرمایا تھا ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ۔ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں پروردگار اپنے بندوں کے غیر اختیاری عمل پر بھی انہیں اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ سانس لینا تسبیح پروردگار کا درجہ رکھتا ہے تو سو جانا عبادت پروردگار کا مرتبہ رکھتا ہے۔ میں اپنے داہنی سمت سے شروع کرتا ہوں تعارف کرانا ہمارے استاد بزرگوار جناب مولانا سید تہذیب صاحب قبلہ تشریف فرمائے ہیں۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر عزیز و ارجمند جناب مولانا فیض عباس مشہدی صاحب جو ابھی مشہد مقدس اور قم المقدسہ کی زیارت سے واپس آئے ہیں، تقبل اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولانا فیروز صاحب جو جامع امامیہ میں مدرس کی حیثیت رکھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، قرآن مجید سے متعلق، اور ہمارے مربی جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید صفی ادب صاحب اللہ، سیکریٹری ادارے تنظیم الکاتب صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ کہ یہ خوبصورت بزم آپ نے سجائی اور ایک اچھا مدد فراہم کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ اور ایک نوٹس پہ اس کے لیے شکر گزار ہوں سب کا، اور خوش قسمتی ہے، سعادت ہے، اسی جامع امامیہ میں جب میں 1994 میں داخلے کے لیے آیا تھا تو میرا انٹرویو لیا تھا مول صاحب نے، یعنی ہمارے استاد جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد حسن معروفی صاحب اللہ جو لندن سے ان دنوں ہندوستان آئے ہوئے ہیں۔ مول صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکر گزار ہیں ہم طلاب کہ آپ نے ہماری آواز پر لبیک کہتے ہوئے ادارے پہنچائے اپنے آپ کو، اور اللہ ان کو شفا عنایت فرمائے، ہم سب مسلسل کہ محمد والے محمد انشاءاللہ العزیز۔ رکن مجلس انتظام تنظیم الکاتب جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید سبیر حسین صاحب اللہ، ہمارے بزرگ، حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور نائب صدر ہیں جناب مولانا ممتاز علی صاحب اللہ۔ تابصرہ کے انتقال پرملال کے بعد استاد جامع امامیہ جناب مولانا محمد علی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم سب کے استاد، اور جامع امامیہ کے پرنسپل جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید ممتاز جعفر نقوی صاحب قبلہ، حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم سب کے بزرگ نبا فاؤنڈیشن کے روح رواں جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید ذوالفقار حیدر صاحب قبلہ، حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ہمارے درمیان جناب سید شعیب صاحب انجینئر صاحب بھی موجود ہیں، اور بہت سارے ان کے وہ عہدے جو ہمارے پاس تحریر ہیں، مثلا زونل ہیڈ ہیں یہ ایسوسیشن آف مسلم پروفیشنلز کے، اور اسی طرح پریزیڈنٹ ہیں AMU اولڈ بوائز ایسوسیشن لکھنؤ کے، اور اسی طرح یہ فارمر CEO بھی رہ چکے ہیں UP سنی سینٹرل وقف بورڈ لکھنؤ کے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ادارے تنظیم میں آپ کی آمد پر، اور آپ تمام حاضرین کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لازم ہے گناہوں کا تصور بھی نہ آئے، روزہ جسے کہتے ہیں جہنم کی سپر ہے۔ کوشش یہ ہوگی کہ اس کم وقت میں ان تمام حضرات سے بھرپور استفادہ کیا جائے اور بہت ساری باتیں سنی جائیں۔ ہمارے ساتھ بعض علماء اور شعراء حضرات بھی جوائن کریں گے آن لائن، جن میں کوشش جاری ہے جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید صفدر حسین زیدی صاحب قبلہ شہر جونپور شیراز ہند سے، اسی طرح یادگار رئیس الوائزین جناب مولانا کرار حسین تابصرہ یعنی برادر عزیز جناب مولانا وہب جعفر صاحب محمد آباد سے، اور شاعر اہل بیت جناب اظہر اعجاز صاحب جلال پور ضلع امبیڈکر نگر سے، اور دیگر حضرات سے بھی رابطے کی کوشش ہے۔ مولانا
डॉक्टर सैयद काजिम मेहदी उरूज जौनपुरी साहब रुकने मजलिस इंतज़ाम तंज़ीम मुकातिब, वो भी इंशाल्लाह ऑनलाइन हमें ज्वाइन करेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यहाँ पर एक बड़ी तादाद में ऐसे हजरात मौजूद हैं। अब मैं गुजारिश करूँगा तिलावत कलाम रब्बानी के लिए अपने बरादरान में से कि तिलावत कलाम पाक के ज़रिए इस बज़्म का अगर आगाज़ कर दें तो हम शुक्रगुज़ार होंगे। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, लिकुल्लि शैइन रबीउन व रबीउल क़ुरआन शहर रमदान, हर चीज़ की एक बहार है और क़ुरआन मजीद की बहार माह मुबारक रमदान है, जहाँ अल्लाह एक आयत की तिलावत के एवज़ ख़त्म कुरान की तिलावत का अजर व सवाब क़ारी कुरान को अता करता है। तिलावत कलाम रब्बानी कर रहे हैं बरादर अज़ीज़ ज़फ़र साहब, जो मुताल्लिम हैं जामे इमामिया तंज़ीमुल मकातिब के। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ما شاء الله आफरीन। ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ما شاء الله سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم अहसनतुम अहसन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजक। तर्जुमा। बेनाम खुदा रहमान रहीम, बेशक हमने उसे शब क़द्र में नाजिल किया है, और आप क्या जाने ये शब क़द्र क्या चीज़ है। शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। उसमें मलाइका और रूहुल कुद्स इज़्न खुदा के साथ तमाम उमूर को लेकर नाजिल होते हैं। ये रात तुलुए फज्र तक सलामती ही सलामती है। दुरूद पढ़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजक। अहसनतुम जज़ाकुमुल्लाह। शब क़द्र और सरकार हुज्जत वली नेमत महवर कायनात हज़रत साहिब ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में एक बड़ा अमीक़ राबिता है, और ये सूरा बेहतरीन दलालत है सरकार हुज्जत की मौजूदगी और आपके वजूद बाबरकत पर। माह मुबारक रमज़ान रहमत व बरकत और मग़फ़िरत के हुसूल का महीना है। तज़किया नफ्स और तथहीर ज़ात के लिए अल्लाह ने माह मुबारक रमज़ान को हमारे दरमियान भेजा है। आइए
ہم عہد کریں اس ماہ مبارک رمضان میں اس طرح زندگی بسر کریں گے جیسا پروردگار اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے. حضرت بزرگوار جناب غلام مہدی مولائی صاحب سے کہ نعت پیغمبر خاتم سے اس کاروان کو مزید آگے بڑھا دیجیے تاکہ مکمل ہو جائے ہمارا یہ سلاٹ. جناب غلام مہدی مولائی صاحب تشریف لا رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعج. جب نعت مصطفیٰ کا اثر بولنے لگے پتھر بھی سامنے ہو اگر بولنے لگے. اے شہر علم ایسے بھی کچھ شعر ہو عطا جو بھی سنے وہ بارے دیگر بولنے لگے. جو بھی سنے وہ بارے دیگر بولنے لگے. اور نعت رسول پاک کا حق یوں ادا کرو. نعت رسول پاک کا حق یوں ادا کرو. کٹ جائے گر زباں تو نظر بولنے لگے. سبحان اللہ. کٹ جائے گر زباں تو نظر بولنے لگے. اور نعت نبی سے گونج اٹھے بام و در تمام. نعت نبی سے گونج اٹھے بام و در تمام. ذکر نبی کے فیض سے گھر بولنے لگے. سبحان اللہ. ذکر نبی کے فیض سے گھر بولنے لگے. اور پتھر کو رزق کے نطق ملے جس کے ہاتھ سے. پتھر کو رزق کے نطق ملے جس کے ہاتھ سے. حیرت ہے لوگ اس کو بشر بولنے لگے. حیرت ہے لوگ اس کو بشر بولنے لگے. اور یہ چپ رہے تو سانس رکے جبرائیل کی. یہ چپ رہے تو یہ چپ رہے تو سانس رکے جبرائیل کی. بولے تو آیتوں میں اثر بولنے
لگے، بولے تو آیتوں میں اثر بولنے لگے، اور سورج انہیں سلام کرے جب یہ حکم دے، سورج انہیں سلام کرے جب یہ حکم دے، انگلی کی جنبشوں سے قمر بولنے لگے، سبحان اللہ۔ انگلی کی جنبشوں سے قمر بولنے لگے، اور عرفان یہ حسین کے نانا کا فیض ہے، عرفان یہ حسین کے نانا کا فیض ہے، ہم جیسے بے ہنر بھی اگر بولنے لگے، جب نعت مصطفیٰ کا آپ متوجہ ہوئے تھے، لیکن میں موقع ہے اس لیے گزارش کروں گا۔ ابھی میرے پاس ایک فون آیا تھا کسی عقیدے کے مسئلے میں، اور وہ یہ تھا کہ ملک الموت ہی سب کی روح قبض کریں گے، یا کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی روح سیدھے اللہ قبض کرے گا، یا کہیں کوئی خطیب نے کوئی نقطہ بیان کیا ہوگا۔ شعراء کرام بھی جب شاعری کرتے ہیں تو قرآن مجید کہتا ہے کہ فی کل وادی یتیہون، ہر وادی میں جاتے ہیں۔ ابھی جو بشر بولنے لگے، اچھا ہم لوگ اتنا عادی ہو گئے ہیں، مولانا غلام مہدی مولائی صاحب عالم ہیں، شیروانی میں آئے تھے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امامے سے کم ہیں، اچھے اساتذہ کے شاگرد ہیں، اہل علم ہیں، لیکن ہم عادی ہو گئے ہیں تو بہت باتوں میں توجہ نہیں دیتے۔ اب وہ بشر بولنے لگے، مجھے شعر تو یاد نہیں رہ جاتے ہیں، لیکن اس کا مفہوم یہ تھا کہ حیرت ہے جس کے ہاتھوں پہ کنکریاں بولی، شاید لوگ اسے بشر کہیں، اس طرح پیغام حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کا صلوات آپ پہ واجب ہو گئی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ قرآن مجید کے صریحی اعلان کے خلاف ہے۔ میرے ذہن میں چھوٹا آیت کا ٹکڑا آ گیا تھا، الحمدللہ آج کل بہت کچھ ہمارے سہولتیں ہو گئی ہیں، اب کتابوں کے بنڈل بیگ میں لاد کے عشرہ محرم اور رمضان نہیں جانا پڑتا، جیب موبائل کافی ہوتا ہے جو اس کا صحیح استعمال ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، میں تمہارا ہی جیسا بشر ہوں، بس بہت بڑا فرق یہ ہے کہ یوحی الی، میرے اوپر وحی آئی ہے، آتی ہے، تم پر وحی نہیں آتی، اور وہ وحی کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ اور پروردگار بس ایک اللہ ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا تھا قرآن مجید تو ان کو بشر کہہ رہا ہے، اپنا جیسا بشر کہنا حماقت ہے، اور شعر میں شاید شاعر کہنا یہی چاہتے تھے، لیکن ان کو بحر کی اور قافیے کی اور چند الفاظ کی مجبوری نے انہیں شاید یہ کہنے مجبور کر دیا، ورنہ اصل میں اختلاف یہی ہے کہ کچھ حضرات عالم اسلام میں ہی حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جیسا کہتے ہیں، جو کہ غلط ہے، وہ ہمارے جیسے نہیں تھے لیکن بشر تھے۔ صلوات۔ شکر گزار ہوں صاحب کا، لیکن ایک بات عرض کروں گا، ادارے کے بڑے مخلص جناب فرحت سہارنپوری نے حالیہ دنوں میں ہونے والی محفلوں میں جو ہلڑ ہنگامے کی کیفیت بسا اوقات نظر آئی، اور کچھ شعراء نے غیر ذمہ دارانہ اشعار کہے، تو انہوں نے بہت اچھا منظر پیش کیا کہ اشعار کی خبر نہیں لہجے پہ زور ہے، یعنی تعلقات کا ہر سمت شور ہے، کیا کیا معاشرے میں جہالت کا دور ہے، لا مذہبوں کے ہاتھ میں مذہب کی ڈور ہے، فرحت حسینیت کا نشے من بچا رہے، بے دین شاعروں سے یہ گلشن بچا رہے۔
بہرحال اچھی شاعری ہونی چاہیے اور ہوتی ہے الحمدللہ، اور ہم جیسے معمولی خطیب بھی یہ بات فخریہ کہتے ہیں کہ نثر نے ہمیشہ نظم کی انگلیاں تھام کر چلنے کا ہنر سیکھا ہے۔ امیر المومنین سمیت دیگر معصومین نے اور بزرگ علماء کرام نے اشعار کہے ہیں۔ پیغمبر نے اگر اشعار نہیں کہے تو حکم خدا کے تحت، اور اگر معصومین نے اشعار کہے تو منشأ پروردگار کے مطابق۔ بہرحال بہار موسم اہل خدا مبارک ہو، دوبالا لطف عبادت ہوا مبارک ہو، بفیض آمد قرآن ناطق و صامت مسرتوں کا حسین سلسلہ مبارک ہو۔ اب میں یہاں سے گفتگو تھوڑا سا شروع کرنا چاہتا ہوں، بریک بھی لوں گا، درمیان میں اشعار بھی پیش کیے جائیں گے۔ دیکھیے سر دست جب ہم خطبہ شعبانیہ یا امیر المومنین کا وہ خطبہ جو آپ نے مسجد کوفہ میں ماہ رمضان کی آمد کے موقع پر بیان فرمایا تھا اسے پڑھتے ہیں، اور ماہ رمضان کی آمادگی کے بارے میں امام سجاد کی صحیفہ سجادیہ میں دعا نمبر 44 کو پڑھتے ہیں تو کچھ اور نظر آتا ہے، اور جو آج سماج میں ماہ رمضان کی آمادگی دیکھتے ہیں وہ کچھ اور۔ 2 کلو چنا لے آئیے گا، 1 کلو بیسن لے آئیے گا، 5 کلو پیاز لے آئیے گا، ریفائنڈ تیل مت بھولیے گا۔ بس اوقات ہم ان چیزوں میں الجھے رہ جاتے ہیں، اور پھر ماہ مبارک رمضان کی وہ حسین ساعتیں جس میں انسان بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے وہ چیزیں رہ جاتی ہیں۔ میں پہلا سوال اپنے بزرگ عالم دین جناب مولانا سید ذوالفقار حیدر صاحب کو سے کرنا چاہوں گا کہ ماہ رمضان کی تیاری جو ہمارے سماج میں آج نظر آتی ہے، اور وہ آمادگی جو حضرات معصومین علیہم الصلوۃ والسلام نے ہم سے چاہیے، ان دونوں میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں، اور ان دونوں کے بارے میں خود آپ کا اپنا کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ۔ اتنی وضاحت اور کر دوں، برادر بزرگوار مولانا ذوالفقار حیدر صاحب کے اللہ میں معذرت خواہ ہوں کہ میں بھولنے بہت لگا ہوں۔ یہ عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین خطیب اور واعظ اور مبلغ بھی ہیں، اور بہت ادبی زبان، اور سب سے بڑی خوبی ان کی یہ ہے کہ میری طرح موقع ناشناس نہیں ہیں، یہ موقع شناس ہیں کہ کتنی گفتگو کی جانا چاہیے۔ بسم اللہ۔ مول صاحب سوال یہ تھا کہ ماہ مبارک رمضان کی تیاری جو آج ہم اپنے سماج میں دیکھ رہے ہیں، اور وہ آمادگی جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہم تک منتقل ہوئی ہے، ان دونوں آمادگیوں میں کیا بنیادی فرق محسوس کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، ہر چیز ایک وہ ہے کہ جو مذہب ہمیں حکم دیتا ہے اور مذہب کے اعتبار سے اسے انجام دینا ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم اس چیز کو ایک رسم بنا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں افطار، سحر یا ماہ رمضان مبارک کے اور جو سلسلے ہیں وہ زیادہ تر رسم بن کر کے رہ گئے ہیں۔ افطار کا انتظام جو ہوگا وہ بھی ایک گویا رسم ہو گئی ہے، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاں اتنا انتظام ہوا ہے تو ہم اس سے بھی بڑا انتظام کریں گے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس انتظام میں کبھی کبھی نماز مغربین بھی غائب ہو جاتی ہے انتظام کرنے میں، یا سحر وغیرہ کا انتظام کرنے میں اعمال وغیرہ باقی نہیں رہ پاتے، آدمی نہیں کر پاتا۔ حالانکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار اور سحر کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے، اور اس سلسلے میں جو حدیثیں ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ بہت اعلیٰ پیمانے پر افطار کا انتظام کیا جائے یا بہت اعلیٰ پیمانے پر سحر کا انتظام کیا جائے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ واقعی ہم ائمہ معصومین علیہ السلام، چہردہ معصومین علیہ السلام کے اقوال کے مطابق ہی افطار، سحر یا ماہ رمضان مبارک کے اور بھی جو امور ہیں اور اعمال ہیں انہیں انجام دیں، ان اقوال کے مطابق۔ اسے ایک رسم نہ بنائیں بلکہ اس میں روحانیت کو غالب رکھیں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ حضور انجینئر شعیب صاحب، میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا، خود آپ بھی اسی سماج کے ایک فرد ہیں، اور ظاہر ہے آپ کا اپنا ایک مشاہدہ ہے، اور ایک اچھی عمر آپ الحمدللہ گزار چکے ہیں اسی سماج اور معاشرے میں۔ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ سنت پیغمبر اکرم ظاہر ہے ہمارے سامنے ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن مجید کا واضح اور صریحی بیان ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے آج جو سماج میں تیاریاں ہوتی ہیں ماہ رمضان کی، اور وہ آمادگی جس کی طرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین اور اولیاء الہی نے متوجہ کیا، ان دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ شعبان کی کا اختتامی دن ہے، آج 29 شعبان ہے، جو شعبان کے اعمال میں حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سے ہی مروی ہے، اس میں ایک ہے بکثرت صلوات بھیجنا، اس میں برکت ہی برکت ہے، چاہے آدمی صلوات جب بھیجے، جب کشتی پر رحمت آئے گی تو کشتی پر جو سوار ان پہ بھی رحمت آئے گی، لیکن رمضان شعبان میں صلوات کا خصوصی حکم ہے، ایک مل جل کے پرجوش صلوات بھیجیے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جزاک اللہ خیر۔ آج سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے محبی حضرت مولانا صفی حیدر صاحب قبلہ نے آج مجھے ایک بڑے سخت امتحان میں مبتلا کر دیا۔ یہ امتحانات مول صاحب لیتے رہتے ہیں اور بس دعا یہ ہے اور کہ اس امتحان میں میں کامیاب میں خود بھی امتحان ہی دے رہا ہوں۔ علماء کرام کے ساتھ میں اپنے آپ کو بہت احساس کمتری میں مبتلا پا رہا ہوں، لیکن بہرکیف حضرت کا حکم میرے لیے بہت ہی اہم ہے۔ جہاں تک آپ نے جو فرمایا، میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ اسلام کا ہر رکن ہم کو ڈسپلن سکھاتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس ڈسپلن کو اس رکن تک ہی محدود کر دیا ہے۔ جس وقت نماز ہوتی ہے ہم لوگ ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور پن ڈراپ سائلنس ہوتا ہے۔ نماز جیسے ہی ختم ہوتی ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ کیا حال ہوتا ہے، غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں، سازشیں شروع۔ بالکل صحیح فرمایا۔ وہی معاملہ روزے کا بھی ہے اور جتنے بھی ارکان ہیں ہمارے۔ کیا ہمارا جو ڈسپلن ہے وہ اسی رکن تک، انہی ارکان تک محدود رہنا چاہیے؟ میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ محمد اور اپنی شریعت آپ نے ہمارے سامنے رکھ دی۔ ذمہ داری ہماری اب یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کی تہ میں جائیں اور یہ غور کریں کہ جتنے بھی ارکان ہم کو دیے گئے ہیں ہم محض وہاں تک اس کو محدود نہ رکھیں۔ تو آپ کے سوال کا مختصراً جواب یہی ہے کہ روزہ ہے کیا؟ روزہ ایک بہت ہی مختلف عبادت ہے جس کا کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ثانی ملتا ہی نہیں ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، ہم کو لوگ دیکھتے ہیں، بسا اوقات تنہائی میں بھی پڑھتے ہیں، بسا اوقات مسجد میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسا فعل ہے، ایسا رکن ہے کہ ہم کمرے میں بیٹھ کر کے اگر ہم ایک گلاس پانی بھی پی لیں کون دیکھنے والا ہے، لیکن وہ خوف ہم پر اللہ کا مسلط رہتا ہے۔ میرا صرف بس مختصراً یہی عرض کرنا ہے کہ کاش ہم وہ ڈسپلن اپنی زندگیوں میں بھی کسی طرح لے آئیں۔ آپ یقین مانیے کہ جس دن ہم لے آئے یہ ہماری قوم، ہماری امت بالکل سدھر جائے گی انشاءاللہ۔ تو اس رمضان میں بھی میں تمام لوگوں سے اپیل، تو خیر میری حیثیت نہیں ہے کہ میں اپیل کروں، لیکن بہرحال ایک گزارش ہے اور میں خود اس پر بھی کوشش کرتا ہوں چلنے کی کہ ہمارا کوئی بھی فعل جو ہو وہ عین مذہب کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے اور ہم اس سے ذرا سا بھی الگ نہ ہٹیں۔ انشاءاللہ۔ میں شکر گزار ہوں مول صاحب مولانا محمد حسن معروفی صاحب قبلہ، واقعی ایک بار پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دیکھیے ہم لوگ تو لکھنؤ میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، مختلف علاقوں سے ہمارا تعلق ہے۔ استاد بزرگوار جناب مولانا ممتاز جعفر صاحب فیض آباد ایودھیا سے تعلق رکھتے ہیں، مولانا ذوالفقار صاحب قبلہ اعظم گڑھ سے، مولانا سبیل صاحب مئو سے، آپ خود مئو سے، مول صاحب بارہ سے، میں امبیڈکر نگر اکبر پور سے، بھائی ہمارے مثلاً ڈسٹرکٹ ہردوئی سے۔ یہ ہے کہ انڈیا میں تو ہم تقریباً سفر بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن ذرا سا لندن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، یونائٹڈ کنگڈم، وہاں ماہ رمضان کی تیاریوں میں لوگ اور مومنین کس طرح اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں، کیا فرق آپ نے وہاں اور یہاں محسوس کیا؟ ظاہر ہے آپ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ یہاں گزرا ہے، گزشتہ 30 برسوں سے آپ مسلسل وہاں مقیم ہیں۔ معاف کریں گے، میں 2 لمحے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ بات چونکہ پیغامات پہنچانے کے لیے ہو رہی ہے، میں سب سے گزارش کروں گا کہ یہاں ہم لوگ تقریر نہیں کرنے بیٹھے ہیں، گفتگو کرنے بیٹھے ہیں۔ ابھی جو افطار کے مسئلے میں بات ہو رہی تھی تو ہم نے ایک افسوسناک پہلو یہ ابھی جناب شعیب صاحب نے اسی طرف اشارہ کیا کہ اسلام میں جتنی عبادتیں ہیں وہ کوئی رسم نہیں ہے، ان کے اثرات ہیں جو زندگی دنیا میں ان کا ایک ذمہ ہمیں ٹریننگ دینا ہے،
ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ انسان جب اس کا نفس بے قابو ہوتا ہے تو پھر وہ نہ جانے کتنے اپنے کو تباہ کرتا ہے اور معاشرے کو تباہ کرتا ہے. دولت کی لالچ آ گئی تو تباہی، وقت بیچو کھاؤ، سود لو کھاؤ وغیرہ. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روزہ اس عبادت کا نام ہے، ابھی جیسے شعیب صاحب نے فرمایا تھا، جس میں کہیں سے کچھ کرنے کا حکم ہی نہیں ہے. واہ. ریاکاری آتی کچھ کرنے میں تو روزہ اس سے محفوظ ہے. اس لیے کہ جیسے ابھی انہوں نے فرمایا کمرے میں پانی پی لوں ایک گلاس، تو کس کو پتہ، مگر یہ وہی روزہ دار ہوگا جو اللہ کے لیے. تو اس میں اکلوتا روزہ ایسا عمل ہے جس میں للہیت ہے، اسی لیے پروردگار کہتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے. وَأَنَا أُجْزَ بِهِ، دو طرح پڑھا گیا ہے، ایک اجزی بہی، میں اسے جزا دوں گا. اللہ سب کی اجازت ہے کہ جب وہ میں لگا رہا ہے تو اس کا مطلب نہ جانے کیا. اور دوسرا اس کا اعراب جو پڑھا گیا اجزا بہی، میں خود اس کی جزا بن جاؤں گا. تو روزہ خاص کر کے ٹریننگ دیتا ہے نفس پر قابو رکھنے کی. پیاس لگے پانی مت پیو، بھوک لگے کھانا مت کھاؤ، نہانے کی چاہے ڈبکی مت مارو. اول سے آخر دیکھ لیں آپ، سب نفس پہ قابو کی باتیں ٹریننگ ہے. معاف کریں گے مجھے برادر محترم و عزیز، ہم لوگ بہت بچپن سے ایک دوسرے کے الگ الگ مدرسوں میں رہ کے بھی ہم درس تھے. یہ سلطان مدرس تھے، میں نازمیہ میں تھا. ہم لوگوں نے بی اے وغیرہ جو کیا وہ بھی آپ سے تیاری شت خیر. تو ایک تو روزے کی بات یہ عرض کرنا چاہتا تھا، یہیں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں جو کچھ ہے اس میں تہوار کہیں نہیں ہے، اور ہم نے ہر چیز کو تہوار بنا لیا ہے. اور اب دھیرے دھیرے عاشورہ بھی تہوار ہوتا جا رہا ہے، چاہے جس وجہ سے ہو رہا ہو. دوسری بات جو عرض کرنا چاہتا تھا افطاری، وہ بھی ہم نے اسے بھی مس یوز شروع کر دیا. ہر دینی عمل کا مس یوز ہو رہا ہے. حسین ڈے بلایا علماء خطبہ کو ہے، بلوائے جا رہے ہیں نیتا جی جنہیں میں شریک ہوا ہوں اور بائیکاٹ کر کے چلا آیا. پھر آپ نیتا کو سنیے ہمیں بلایا کیوں تھا. وہ جو کہہ رہے ہیں حسین صاحب، انہیں حسینی صاحب، انہیں یہ تک پتہ نہیں کہ حسین کے حسینی. تو ایک بیجا استعمال افطاری کا بھی ہو رہا. افطار پارٹی، یہ افطار پارٹی جو ہمارے ملک میں ہو رہی ہے وہ سب لوگ جانتے ہیں، جہاں بے روزے دار زیادہ ہوتے ہیں، جو روزے کے قائل بھی نہیں ہیں وہ ہوتے ہیں. تو ایک مشکلات ہیں، لہذا ان کی سب کی طرف بانی تنظیم مولانا غلام نصیر اللہ مقامہ فرماتے تھے کہ ہماری قوم بے عمل نہیں ہے، بے خبر ہے. ہم سب کی ذمہ داری ہے اسے باخبر بنانا. میں فارسی میں کہتے ہیں مزاحم، آپ کے لیے خاص کر کے مزاحم شدم بے بخشید. فاروقی صاحب آپ سے تکلف نہیں ہے، آپ سے معذرت بھی نہیں کروں. یہ بھی ہمارے بچے ہیں ماشاءاللہ، لیکن اہل علم ہے. جزاک اللہ. بچے ہو گئے، چھوٹے بھائی ہیں. بسم اللہ. بسم اللہ ولہ الحمد. تھوڑے سے معذرت کے ساتھ کہ اگرچہ میں خود مختصر ہوں، بات بھی مختصر کرتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ مختصر گفتگو کروں، مگر اس وقت میرے پیش نظر یہ مختصر لوگ نہیں ہیں، بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں یہ پیغام جا رہا ہے یا دیکھ رہے ہیں، نظر میں ہونا چاہیے کہ وہ سن رہے ہیں اور ان تک بات پہنچے. سامنے کی بات میں اپنے الفاظ میں کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی کام کی اہمیت اس کے پہچان سے ہوتی ہے. جب تک جو ہے آدمی پہچانے گا نہیں، اس وقت تک شاید اس کی اہمیت بھی نہیں ہوگی. اس پہچان میں سب سے پہلا مرحلہ خود اپنی شناخت ہوتا ہے، خود شناسی، کہ انسان اپنے کو پہچانے. بلکہ میں اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ کر کہتا ہوں پہچاننا، بلکہ اس کو خود یابی، اپنے کو پائے. نہ جانے کتنی چیزوں کو تلاش کرتا ہے مگر خود ہی کو کھوئے ہوئے ہے. ہر آدمی تھوڑی دیر کے لیے سوچے گا، وہ خود یاب نہیں ہے، وہ اپنے کو نہیں پائے ہوئے ہیں. وہ اپنے نام کو پائے ہوئے ہے، اپنے کپڑے کو پائے ہوئے ہے، اپنے جسم کے قد و قامت کو پائے ہوئے ہے، لیکن خود کو نہیں پائے ہوئے ہو. جانتا بھی نہیں کہ میں کیا ہوں. میں تو کہتا ہے مگر میں تک پہنچا نہیں. تھوڑا سا توجہ کیجیے گا تو بات بہت واضح ہو جائے گی کہ اپنے وجود میں جب آدمی کہے، بولے، تو کبھی وہ میں نہیں کہتا،
सब मेरा कहता है। हाथ मेरा है, ज़बान मेरी है, आँख मेरी है, दिमाग मेरा है, सारे आज़ा और जवारों के लिए सब मेरा है। कभी खुद से सोचे कि फिर मैं कहाँ हूँ। वाह, ये है खुदियाबी के एक रास्ता कि कभी अपने को मजबूर करे कि ये सब तो मेरा है, मगर मैं कहाँ हूँ, किसका? ताकि समझूं तो कि ये मेरा है या नहीं है। वाह वाह। और वो खुद मेरे में भी, अच्छा जिस हद तक वो जानता है कि ये मेरा है, तो मेरा वही होता है जो मेरे काम का हो। हाथ मेरा है मगर मेरे फायदे के लिए काम न कर रहा हो तो कैसा मेरा? वाह वाह वाह। आँख मेरी है, वाह। अगर मेरे फायदे के लिए न देख रही हो तो कैसी मेरी आँख? वाह। सारे वजूद के बारे में सोच लीजिएगा तो आप महसूस करेंगे कि हम बोलते क्या हैं, समझते क्या हैं, मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, मैंने अपने खुद को पा लिया है या नहीं। तो खुदियाबी पहला मरहला है। जब तक वो खुद को नहीं पाएगा उस वक्त तक फ़ायदे के सिलसिले में, याद रखिएगा, एक खुद होता है, एक नाखुद होता है। इंसान अक्सर व बेशतर जो है नाखुद के लिए काम करता है, खुद को भूले हुए होता है। बहुत सामने सामने की मिसालें हो सकती हैं। मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं खतीब हूँ, मैं आलिम हूँ। मैं हूँ या नहीं हूँ? नहीं, इल्म मेरा फ़न है, मैं नहीं हूँ। वाह वाह वाह। वो सारा कुछ मेरा हुनर है, जितना भी नाम लिया, मैं नहीं हूँ। वो सारा का सारा मैं के फायदे में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हम सारा काम उस नाखुद के लिए कर रहे होते हैं। यानी डॉक्टर जो खुद को समझे नहीं है, फायदा डॉक्टर को पहुंचा रहा होता है, खुद को नहीं पहुंचाता। मेरी बातों पर गौर कीजिएगा। वो फायदा एक खतीब को फायदा पहुंचा रहा होता है, खुद को नहीं। वाह। थोड़ी सी तवज्जो कीजिएगा तो एहसास होगा कि हाँ वाक़ईन खुद और नाखुद को पहचानना ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी है। और जब वो पहचान में आ जाएगा तो यकीनन वो किसी हद तक काम करने लगेगा। मुख्तसर के लिए बात कही है, मुख्तसर ही बात कह रहा हूँ, शायद दोबारा थोड़ा सा मौका मिलेगा तो कुछ थोड़ी सी गुजारिश करूँगा। मगर यकीनन किसी चीज़ के लिए इंसान अपने वजूद के एतबार से फ़ायदा तलब है, लेकिन फ़ायदे को भी समझना कि फ़ायदा किसको कहते हैं और ये कि वो फ़ायदा किसके लिए हो, मैं किसके लिए फ़ायदा हासिल करना चाहता हूँ, तो शायद कामयाब होगा। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह, इलाही आमीन, इलाही आमीन। अगर मौलवी अली मोहम्मद सल्लम हूँ यहाँ पर मौजूद हों, मौलवी अली मोहम्मद सल्लम हूँ, मैं चाहूँगा आ जाइए और ज़रा सा कुछ अशार बिलखुसूस माह रमज़ान के सिलसिले में पेश कर दिए, ताकि फिर नज़्म नसर का ये सिलसिला हसीन इम्तजाज के साथ आगे बढ़ता रहे। तशरीफ़ ला रहे हैं जनाब मौलवी अली मोहम्मद साहब, जो नज़्म पेश करेंगे माह रमज़ान के उन्वान से, और अशार होंगे नब्बाज़ अदब जनाब डॉक्टर पयाम आज़मी साहब के। मैं आज ये करना चाहता हूँ जामे इमामिया तंज़ीमुल मकातिब मौलाना गुलाम अस्करी आलल्लाहु मकामा। रहने दी, मतलब आवाज़ आ रही है, आप बिस्मिल्लाह। मौलाना गुलाम अस्करी मकामा ने जामे इमामिया के क़याम की फ़िक्र, जबकि जामियात और थे, 1983 में कायम कर दिया। उसकी फ़िक्र क्योंकि उसके मुख्तलिफ असबाब थे। उसमें एक ये था कि तालीम के साथ तरबियत हो और तरबियत तालीम पर गालिब रहे। इसलिए अगर खाली इल्म बगैर तरबियत होता है तो बहुत तबाही करता है। थोड़ा सा इल्म तरबियत के साथ हो बहुत मुफीद होता है। मौलाना भी थे, चौधरी सिफ्त मोहम्मद अल्लाह मक़ामा चौधरी कहलाते थे, मुफक्किर थे। उनका एक जुमला मुझे हमेशा याद आता है कि एक मन इल्म के लिए 10 मन अक्ल चाहिए। वाह। तो उसी तरह से एक मन इल्म के लिए 10 मन तरबियत चाहिए, ताकि इल्म का बेजा इस्तेमाल ना होने पाए। इदारे तंज़ीमुल मकातिब बच्चों के अंदर हमारे पास 85-90 तुल्लाब की जगह है, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। इदारे तंज़ीमुल मकातिब बच्चों के अंदर टटोलता है कि उसमें क्या सलाहियत है और उसे आगे बढ़ाया जाए।
خطیب اعظم تابسرا نے ادارے جامع امامیہ داخلے کا جو فارم بچے بھرتے ہیں اس میں ایک سوال نامہ قائم کیا، آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ خطیب، واعظ، مبلغ، مترجم، محقق، مصنف، مجتہد، فقیہ اور سوالات ہیں، یعنی بچے کے اندر ٹٹولو اور جو صلاحیت اس میں ہے اسے آگے بڑھاؤ۔ ہمارے پاس خطیب بھی تیار ہو رہے ہیں، ہمارے پاس شاعر بھی تیار ہو رہے ہیں، ہمارے پاس خطاط جنہیں انگلش میں کیلیگرافی کا کام بھی ہو رہا ہے، ہمارے اکثر بچے مقالہ نویسی جانتے ہیں، ہمارے اکثر بچے اچھی تحریر لکھ لیتے ہیں، اور بہت کچھ ہے۔ آپ کا وقت رمضان کے لیے لینا چاہیے، اس کے لیے نہیں، لیکن تھوڑا سا تعارف کرانا مقصود یہ ہے کہ یہ ہمارا انشاءاللہ وہ پروڈکٹ ہے جو مستقبل میں قوم کے کام آئے گا۔ بسم اللہ بیٹا۔ رمضان مبارک کے حوالے سے قیام آدمی صاحب کے چند مسدس کے بند آپ کے سماعت کے حوالے کرتا ہوں کہ عبادتوں کے چمن کی بہار ہے رمضان، عبادتوں کے چمن کی بہار ہے رمضان، علاج گردش لیل و نہار ہے رمضان، کہ عبادتوں کے چمن کی بہار ہے رمضان، علاج گردش لیل و نہار ہے رمضان، پے طہارت دل آبشار ہے رمضان، پے پیام رحمت پروردگار ہے رمضان، ہوا کریم کا احسا اسی مہینے میں، ملا رسول کو قرآن اسی مہینے میں، ملا رسول کو قرآن اسی مہینے میں، بہار گلشن عشق و وفا کا موسم ہے، نمود قوت صبر و رضا کا موسم ہے، فروغ جذبہ صدق و صفا کا موسم ہے، عبادتوں کا زمانہ دعا کا موسم ہے وقت بگڑی ہوئی قسمتیں بنانے کا، زمانہ آ گیا گناہوں کو بخشوانے کا، زمانہ آ گیا گناہوں کو بخشوانے کا، زہے و ذوف جو کردار کی دوا بن جائے، زہے و ذوف جو کردار کی دوا بن جائے، خوشا و پیاس جو سیراب یہ وفا بن جائے، خوشا و پیاس جو سیراب یہ وفا بن جائے، زہے و بھوک جو دل کے لیے دوا بن جائے، خوشا و نیند جو تسبیح ہے کبریا بن جائے، ارے اسی کو حق ہے کہ دستے دعا بلند کرے، کہ جس کی بوئے دہن بھی خدا پسند کرے، کہ جس کی بوئے دہن بھی خدا پسند کرے۔ رسول خدا خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرماتے ہیں انفاسکم فیہ تسبیح و نومکم فیہ عبادہ، کہ اس مہینے میں آپ کی سانس لینا تسبیح ہے، آپ کا سونا عبادت ہے۔ تو انہی جملوں کو اپنے ملحوظ خاطر رکھ کے شعر سنیے، ہر ایک سانس میں ذکر خدا کی لذت ہے، ہر ایک سانس میں خود ذکر خدا کی لذت ہے، ہر ایک نفس میں نہا جلوہ تلاوت ہے، کہ ترک آب و غذا زندگی کی دولت ہے، جو نیند آئے تو سونا بھی ایک عبادت ہے، نزول رحمت پروردگار ہوتا ہے، کہ وقت جاگتا ہے روزہ دار سوتا ہے، کہ وقت جاگتا ہے روزہ دار سوتا ہے، اور شام قدر کا منظر نمازیوں کی قطار، دعائے سید سجاد کی اور نرم پھوار، فلک میں اشک ندامت زباں پہ استغفار، اور شام قدر کا منظر نمازیوں کی قطار، دعائے سید سجاد کی اور نرم پھوار، پلک پہ اشک ندامت زباں پہ استغفار، وہ رات جس کی تجلی پہ لاکھ صبح نثار، بہت بلند حد امتحان دیکھتے ہیں، ملک بھی آ کے عبادت کی شان دیکھتے ہیں، ملک بھی آ کے عبادت کی شان دیکھتے ہیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و فرج محمد و آل محمد۔ میں اس بچے یہ میرے لیے تو جب یہ اچھے اشعار پڑھ رہا تھا تب بھی ہماری جسے اسٹیج مجبوراً کہا جاتا ہے، اسٹیج ڈرامے کی جگہ ہے، اصل میں جس جگہ سے بھی پیغام دین پہنچایا جائے وہ ممبر ہے، چاہے اس کی شکل ممبر کی نہ بھی ہو۔ میں تو کہتا ہوں چوراہے پہ کھڑے ہو کہ جو تقریر کی جاتی ہے وہ چوراہا اس وقت ممبر ہے، اور اگر ممبر پہ بیٹھ کے دین کے خلاف کوئی بات کی جائے تو وہ ممبر نہیں ہے، لکڑی کا ڈھانچہ ہے، سید سجاد پہلے ہی فرما چکے ہیں۔ بہرحال اچھے اشعار تھے اور اپنے جذبات کے اظہار پابندی نہیں تھی۔ مجھے ابھی کسی قوم کے عالم جو فقیہ ہیں وہ تشریف لائے تھے، تو وہ فرما رہے تھے کہ ایک نابینا حرم معصومہ میں روضہ خوانی، وہاں کی زبان میں پہلے مدح اہل بیت پھر مصائب، تو مدح اہل بیت علیہ السلام کرتے رہے لیکن بالکل سناٹا رہا، وہ نابینا تھے۔ فرمانے لگے کہ آج لگتا ہے ہمارے سامعین میں علماء بیٹھے ہیں،
تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیسے پتا چلا آپ تو نابینا ہے؟ کہنے لگے صلوات کرنا بھیجا جانا، اور یہ سناٹا بجا رہا ہے کہ آج ہمارے سامعین پہ علماء ہیں، ایک پرزور صلوات میں اس اسٹیج کے بھیجے ہیں. محمد وآل محمد وعجل فرجهم. میں یہاں پر اپنے ناظرین اور حاضرین گرامی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، لیکن اطلاع عرض کر دوں کہ آن لائن ہمارے ساتھ جناب اظہر اعجاز صاحب اور دیگر مہمانان گرامی جڑ چکے ہیں. انشاءاللہ اس وقفے کے بعد ہم یہاں موجود علماء کرام سے، افاضل گرامی سے اور اپنے ان علماء کرام سے بھی اور شعراء حضرات سے بھی استفادہ کریں گے جنہوں نے آن لائن ہمیں جوائن کیا ہے. دیکھتے رہیے گا پروگرام ماہ رمضان کیسے گزاریں صرف تنظیم مکاتیب کے یوٹیوب چینل پر.